السلام علیکم۔ یوگ ہوروسکوپ کی طرف سے خوش آمدید۔ ہم آپ کو روزانہ آپ کے مالی مسائل اور معاشی استحکام، آپ کے گھریلو، سماجی، بیرون ملک کے متعلق ستاروں کی چال کے حساب سے اور علم العداد کے حساب سے بتاتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق اپنا برج دیکھیں اور پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ امید ہے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے، انشاءاللہ روزگار کے مسائل حل ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے کیا کامیابیاں لایا ہے۔ برج حمل ایریز، زمین جائیداد کے کام کرتے وقت دھوکہ بازوں سے بچیں۔ آج کا دن کاروباری معاملات میں نارمل ہوگا، جبکہ تعلقات بنانے میں بہتر نہ ہوگا، بلکہ کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بچوں کے معاملات میں بھی محتاط رہنا پڑے گا، خواہشات کو ایک حد تک محدود کر دیں۔ نارمل زندگی ایک عبادت ہے، آج انشاءاللہ کچھ کام مکمل ہوں گے۔ برج ثور ٹورس، زمین جائیداد پراپرٹی کا کام کرنے والے محتاط رہیں، خرابی نظر آ رہی ہے۔ کاروبار کے لیے ایک نارمل دن ہے، بہت سے کام ایک ساتھ کرنے سے آپ الجھ جائیں گے۔ اپنے ذہن کو یکجا کریں، انشاءاللہ ایک کام مکمل ہو جائے گا۔ برج جوزا جیمنائی، کسی بھی سفر پر جاتے ہوئے سفر کی دعا لازمی پڑھیں، صبح شام سورہ ناس ضرور پڑھیں، اپنی صلاحیتوں میں آج اضافہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کام، میڈیا کے کام کرنے والے، رپورٹر، اخبار پریس کے کام، تحریری اور عدالتی کام میں آج کا دن مناسب ہے۔ برج سرطان کینسر، برج اسد اور برج سرطان والے محتاط رہیں۔ نماز جمعہ کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 1000 بار پڑھیں۔ صدقہ دینا بہت ضروری ہے، سفر کرتے وقت اور گاڑی چلاتے وقت بھی محتاط رہیں۔ گھر والوں، دوستوں اور کاروبار میں تلخی نہ کریں، ابھی چند دن کمزور ہیں۔ اپنی کاروباری صلاحیت کے مطابق کام کو اچھے طریقے سے کریں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے ورنہ پھر پچھتاؤ گے۔ برج اسد لیو، برج اسد اور برج سرطان والے محتاط رہیں۔ نماز جمعہ کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 1000 بار پڑھیں۔ ذاتی ستارہ نحس اثرات دے رہا ہے، پلوٹو بھی ذائچہ میں نحس ہے۔ صدقہ دینا، پرندوں کو دانہ ڈالنا بہتر ہوگا۔ اگر کہیں آنے جانے کا پروگرام ہے تو ملتوی کر دیں، بہتر ہے۔ ہر کام میں تیزی بہتر نہیں ہوتی، اپنے کام مکمل مشورے سے کریں۔ نماز جمعہ پڑھیں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ برج سنبلا ورگو، امیگریشن کے کام میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد درود پاک پڑھنا کامیابی لائے گا۔ خفیہ سازش کرنے والے بھی آپ کے ارد گرد ہیں، ان سے اپنے کام یا کاروبار کے متعلق کوئی بات نہ کیا کریں۔ برج میزان لبرا، آج مالی معاملات سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی بہتر حکمت عملی اپنائیں۔ جن لوگوں کی مارکیٹ میں کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے یا گورنمنٹ کے اداروں میں کوئی کلیم ہے، آج اس کام کو نہ کریں تو بہتر ہے۔ برج عقرب اسکارپیو، بیرون ملک سفر یا اندرون ملک محتاط رہتے ہوئے کریں، صدقہ دیں اور 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ کاروبار کرتے ہوئے بھی محتاط رہیں، ایک نارمل دن ہے، مگر جب خرابی آتی ہے تو پھر کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد دعا کریں۔ برج قوس سیگیٹیریس، قانونی کام کرنا یا مشاورت کرنا بہتر نہیں ہے۔ لڑکے لڑکیوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لینا ہے یا انٹرویو دینا ہے، وہ بھی آج ایسا کوئی کام نہ کریں۔ گفتگو میں شائستگی رکھیں، اللہ پاک ہر انسان کی فریاد سنتے ہیں۔ اگر آپ سچ پر ہیں تو پریشانی نہ کریں۔ برج جدی کیپریکون، شادی منگنی وغیرہ کے لیے آج صدقہ لازمی دیں۔ شادی نکاح کے لیے کل 29 اپریل بہترین دن ہے، تعلقات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آج مالی معاملات سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی بہتر حکمت عملی اپنائیں۔ برج دلف ایکویریس، صحت کے معاملہ میں لاپرواہی نہ کریں، ہر کام میں احتیاط ضروری ہے۔ دوست احباب مدد کر سکتے ہیں مگر آج کل وہ وقت نہیں رہا، آپ کو خود ہی کوئی حکمت عملی بنانی ہے۔ برج حوت پائسیس، ملازمت پیشہ لوگ اپنے آفس میں یا کسی بھی جھگڑے میں نہ پڑیں، کوئی خرابی آ سکتی ہے، نحس اثرات زیادہ ہیں۔ کار موٹر سائیکل ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں، کسی ناخوشگوار واقعے سے بچیں۔
کھیل کود میں بچوں کا خیال رکھیں، کسی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، ذرا سی غلطی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ روزمرہ کے کاروباری معاملات پر نظر رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔